ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। भारत की आबी जारी से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। सैलाबी सूरत-ए-हाल में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। मजहर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मजहर, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी, इस वक्त दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में सैलाब इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है और ये तीनों दरिया जहां पर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते हैं वो उन अजला कसूर, सियालकोट और नारोवाल में जिले इंतजामिया की मदद के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। सूबाई वजारत दाखिला ने वफाकी वजारत दाखिला को एक मरासला लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि कसूर, सियालकोट और नारोवाल में जिले इंतजामिया की इमदाद के लिए फौरी तौर पर फौज तैनात की जाए, क्योंकि किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए ये इंतजाम उठाया गया है। और इस मरासले में कहा गया है कि फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को यहाँ पर तैनात किया जाए। तीनों अजला में यानी नारोवाल, कसूर और सियालकोट फौजी दस्तों की तादाद जिले इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। सैलाबी इलाकों में जरूरत के मुताबिक आर्मी एविएशन और दीगर वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। ये अहम इकदाम हुकूमत ने इस वक्त उठाया है क्योंकि जितना सैलाब है दरियाए चनाब में, दरियाए सतलुज में, दरियाए रावी में, वो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। और गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जो है पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। दरियाए चनाब में आज एक रोज में 6 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला पाकिस्तानी हदूद में हेडमराला के मकाम पर सियालकोट में दाखिल हुआ है। तो आज जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक थी, जिस पर हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियों को इमदाद के लिए सूबाई हुकूमत की फौरी तौर पर फौज तलब करने का फैसला किया गया और एक मरासला जो है वफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजहर इकबाल हमारे साथ हैं, आप साथ ही रहिएगा। भारत की आबी जारी से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी सूरत हाल में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। हुकूमत पंजाब का फौरी इमदादी इकदाम के लिए अहम फैसला। कसूर, सियालकोट, नारोवाल में फौज तलब कर ली गई है। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब का यह कहना है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 11, 22, सिविल डिफेंस, पुलिस पहले से मुतारिक है। कसूर, सियालकोट, नारोवाल के डीसीज ने फौज की फौरी तैनाती की दरख्वास्त की है। जिले इमदाद और मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त फैसला किया गया है। महकमे दाखिला पंजाब के विफाकी वजारत दाखिला को फौजी तैनाती के लिए मरासला रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को तलब किया जा रहा है। फौजी दस्तों की तादाद जिले इंतजामिया से मुशावरत के बाद तय होगी। सैलाबी इलाकों में आर्मी एविएशन समेत दीगर वसाइल भी फराहम होंगे। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ये कहना है तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मजहर इकबाल, उनसे मज़ीद जानेंगे। मजहर, अभी ग्राउंड में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसी तैयारी देख रहे हैं आप? जी देखें, सैलाब जो है वो आज इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। खुसूसी तौर पर दरियाए चनाब में, सियालकोट में ये हेडमराला के मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है और इंडिया की जानिब से आज एक रोज में तकरीबन कोई 6 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला छोड़ा गया है और एक दिन में इतना बड़ा सैलाबी रेला देखने में नहीं आया। फिर उसके बाद दरियाए रावी जो है ये कल तक मामूल पर था और आज उसमें इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जसर के मकाम पर कल वहां पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक के करीब था और आज सुबह भी वहां पर 55-56 हजार क्यूसेक था, लेकिन अब 2 लाख क्यूसेक से इस वक्त तजावुज कर चुका है। इसी तरह कसूर, दरिया सतलुज है, वहां पर 1,88,000 क्यूसेक तक पानी आ गया था और पानी में बतदरीज कमी आना शुरू हो गई थी, लेकिन हेड गंडा सिंह वाला पर आज फिर 2,25,000 क्यूसेक पानी हो गया है। तो वहां पर जो खुसूसी तौर पर ये पसरूर के इलाके में कुछ ऐसे बंद टूटे हैं और वो लोगों को बर वक्त रेस्क्यू नहीं किया जा सका। फिर इसी तरह कसूर के इलाके की ये जब फुटेजेस मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चली हैं, क्योंकि पानी बहुत खतरनाक हद तक जो है वो सैलाब आया है, तो सूबाई हुकूमत की मदद के लिए फौज को तलब करने का फैसला किया गया है, क्योंकि पानी की अभी मजीद जो है वो आमद मुतवक्को है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने और पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है कि तीनों दरियाओं में पानी अभी मजीद आ सकता है। अगर मजीद पानी आया तो इससे सूरत हाल मजीद संगीन होगी। उससे निपटने के लिए इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़
اور ان کے مال مویشی کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاک فوج کی جو ہے وہ معاونت طلب کی جائے، ان کی معاونت حاصل کی جائے۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ نے وفاقی وزارت داخلہ کو ایک مراسلہ لکھا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور اس کے بعد اب یہ مراسلہ جو ہے وفاقی وزارت داخلہ کو چلا گیا ہے۔ 3 اضلاع ہیں جہاں سے تینوں دریا پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ سیالکوٹ جہاں پہ دریائے چناب ہیڈ مرالہ کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلا علاقہ سیالکوٹ ہے۔ اسی طرح قصور جو ہے وہ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا سے پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور جبکہ نارووال جو ہے وہ وہاں پر دریائے راوی جسر کے مقام پر جو ہے وہ نارووال کی حدود میں پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ تو جہاں سے پاکستان میں یہ دریا داخل ہوتے ہیں، ان تینوں اضلاع قصور، نارووال اور سیالکوٹ، یہاں پر صورتحال سے نمٹنے کے لیے، انسانی جانوں کو بر وقت بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ اس کے بعد اب جو ہے صوبائی حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں انہیں آسانی ہوگی، کیونکہ سیلاب سے جو اس وقت صورتحال ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی تھی، اور لگتا یہ تھا کہ شاید صوبائی حکومت کے کنٹرول میں یہ نہ رہے جس قدر پانی آیا ہے۔ خصوصی طور پر دریائے چناب میں اور دریائے راوی میں ایک روز کے دوران پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہوئی ہے۔ اس پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ ابھی مزید پانی آنے کی جو ہے وہ پیشین گوئی کی گئی ہے، تو اگر مزید جو سیلاب آتا ہے خصوصی طور پر ان 2 دریاؤں میں، کیونکہ جو دریائے ستلج ہے اس میں تو کئی روز سے سیلابی صورتحال تھی، لیکن راوی اور چناب میں آج صورتحال سنگین ہوئی ہے۔ اس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کی بر وقت جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ حکومت نے اقدام اٹھایا ہے، اور پاک فوج کی جو معاونت وہ طلب کی گئی ہے۔ جی اچھا، آپ دن بھر وہاں پر موجود رہے، مظہر کیسی صورتحال دیکھی آپ نے وہاں پہ؟ جی دیکھیں، سیلابی صورتحال تو یہ ہے کہ پانی خطرناک ہے، پانی جو سیلاب ہے وہ بہت تیزی سے، ماضی میں بھی سیلاب آتے رہے ہیں، اس قدر تیزی سے خصوصی طور پر دریائے چناب میں پانی میں اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ ایک روز میں 6.5 لاکھ کیوسک سے زائد جو ہے وہ ایک روز میں پانی آئے، اور اس کے بعد پانی جب داخل ہوا ہے ارد گرد کی جو وہاں سے قریبی دیہات ہیں وہاں پر زیر آب آ گئے ہیں۔ دریائے راوی کی جو صورتحال ہے وہ بھی خصوصی طور پر جسڑ، نارووال اور پسرور، ان علاقوں میں نالے جو ہیں ان کے بھی بند ٹوٹے ہیں، اور وہ جو ہے پانی جو ہے وہ باہر آ گیا ہے، تو لوگوں کی مشکلات بڑی ہیں، لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے۔ کچھ دیہات کا سرحدی علاقے میں خصوصی طور پر نارووال کے علاقے میں جب راوی میں سیلاب آیا ہے تو متعدد علاقے زیر آب آئے ہیں اور ان کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہوا ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ کی اگر ہم بات کریں تو گنڈا سنگھ والا سے چندا سنگھ ایک گاؤں ہے، چندا سنگھ کے وہاں پر کوئی 2000 کی آبادی ہے، وہ تک پانی میں گر گئی اور ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے دیہات تھے جن کا رابطہ منقطع ہوا ہے، کیونکہ پانی جب آیا ہے تو وہ بے قابو تھا، کسی کے وہ کنٹرول میں نہیں تھا، تو لہٰذا اس صورتحال میں خاصی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سیلابی صورتحال ایک روز میں اس قدر اضافہ ماضی میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ ماضی میں بھی سیلاب آتے رہے ہیں، لیکن اتنا شدید سیلاب خصوصی طور پر دریائے چناب میں اور دریائے راوی میں یہ ماضی میں نہیں دیکھا گیا، اور جو اس کا پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، اور ابھی اگر مزید سیلاب آتا ہے تو اس سے صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ تو حکومت نے یہ اقدام کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے، اور اب جو ہے یہ جب فوج تعینات ہو جائے گی تو یقیناً جو ہے جو سیلاب میں گرے ہوئے لوگ ہیں یا وہاں پر ان کو آسان طریقے سے ریسکیو کیا جا سکے گا اور ان کی معاونت ہو سکے گی۔ جی اچھا، اس کی اطلاعات تھی پیش کی جو سیلاب ہے؟ جی جو سیلاب کی راوی میں جو سیلاب آیا ہے اس کی اطلاع نہیں دی تھی بھارت نے، اور وہ 2 روز میں بلکہ آج کا دن ہم کہیں گے تو پانی خطرناک حد تک پہنچا ہے۔ صبح کے وقت پانی کی سطح اس قدر خطرناک نہیں تھی۔ دریائے چناب میں 2 دن قبل
بھارت نے یہ بتایا تھا کہ پانی آئے گا، لیکن پانی کا کتنا آئے گا یہ نہیں بتایا تھا، صرف اطلاع دی گئی تھی کہ سیلاب آ سکتا ہے۔ تو لہذا سیلاب کی شدت بہت زیادہ تھی۔ ان ستلج کی اور چناب کی ایک اطلاع دی تھی، لیکن وہ بھی باضابطہ پراپر جس طرح دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے ماضی میں جتنے بھی اس طرح کا پانی اگر بھارت نے چھوڑا ہے یا سیلاب آیا ہے تو اس کی اطلاع انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے دی جاتی رہی ہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ہائی کمیشن کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے، اور وہ بھی برائے نام۔ تو لہٰذا بھارت کو قانوناً یہ اطلاع چند روز قبل دینی چاہیے تھی، کیونکہ اچانک انہوں نے پانی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ کئی روز سے وہ بھی ان کو مانیٹر کر رہے تھے کون سا ڈیم بھرنے کے قریب ہے اور اس کو ہم خالی کریں گے یا اس میں سے کتنا پانی خارج ہوگا۔ تو یہ کئی روز پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اچانک پانی اور پاکستان کو اطلاع بھی ایسے ہی برائے نام دی ہے تاکہ ہم لوگ کوئی جو مناسب انتظامات نہ کر سکیں۔ تو لہذا یہ بھارت کی بدنیتی ہے، بددیانتی ہے۔ اگر اس نے اطلاع دینی تھی تو انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے پراپر سنتاس جو معاہدہ ہے اس میں وہ ہمیشہ ایسے ہی دیتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے انڈس واٹر کمیشن کو کوئی اطلاع نہیں دی۔ پاکستانی ہائی کمیشن کو اطلاع دی ہے کہ پانی ان میں سیلاب آ سکتا ہے، لیکن آج سیلاب خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت جو خصوصی طور پر دریائے چناب ہے اس میں 7,97,000 کیوسک پانی ہے، جو آج صبح 1,00,000 کیوسک سے زائد تھا 6 بجے کے قریب، اور دریا معمول پر تھا۔ لیکن اس کے بعد اس میں نچلے درجے کا سیلاب، اونچے درجے کا سیلاب، پھر اس کے بعد انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، اور اب صورتحال سنگین ہو چکی ہے۔ یعنی کہ اب تو یہ رات کا وقت ہے، صبح پتہ چلے گا کہ تباہی کس قدر ہوئی ہے، پانی کن کن علاقوں میں گیا ہے، کتنے علاقے زیر آب آئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دریائے راوی ہے، کیونکہ دریائے راوی ماضی میں اتنا پانی کبھی نہیں آیا، 50-60 ہزار کیوسک تک پانی آتا ہے معمولی اس میں، لیکن اس مرتبہ 2,00,000 کیوسک سے تجاوز کر چکا ہے، اور ابھی مزید پانی آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دریائے ستلج کا بھی یہی صورتحال ہے کہ اس میں بھی پانی اس قدر نہیں آیا۔ 2 سال قبل سیلاب آیا تھا، لیکن یہ اسی طرف جا رہا ہے، اور اس سے اس مرتبہ پانی دریائے ستلج میں بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، مظہر ہمیں تفصیلیں آگاہ کرے تھے جو اس وقت صورتحال ہے بھارت کی آبی جاری سے پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے۔ سیلابی صورتحال میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ حکومت پنجاب کا فوری امدادی اقدامات کے لیے اہم فیصلہ، قصور سیالکوٹ نارووال میں فوج طلب کی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا یہ کہنا ہے ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 سول ڈیفینس پولیس پہلے سے متحرک ہے۔ قصور سیالکوٹ نارووال کے ڈی سیز نے فوج کی فوری تعیناتی کی درخواست دی۔ ضلع امداد اور ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا وفاقی وزارت داخلہ کو فوجی تعیناتی کے لیے مراسلہ۔